کلپ نمبر 720۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 سے لے کر 79 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ترجمہ: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اس آیت میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ اس دورانیے میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، اس سے نماز فجر مراد ہے، اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرات ایک رکن ہے، اور عربی کا ایک عام قاعدہ ہے کہ ایک جز بول کر بعض اوقات پورا کل مراد ہوتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ہی یہ قاعدہ کئی جگہ موجود ہے۔ جیسے نماز کو رکوع و سجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرات نماز کا رکن ہے۔ نماز فجر کی فضیلت، فجر کی نماز کی فضیلت میں فرمایا کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، با جماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ترجمہ: بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ نماز تہجد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، جمہور کا یہی قول ہے، جبکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، مقام محمود کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شفاعت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ آیت اور مختلف کتب سے اوپر بیان کردہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور شفاعت کی حدیثیں خود متواتر و مشہور اور صحاح وغیرہ میں مروی و مستور۔ اس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ کلمۃ اللہ تک سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی فرمائیں گے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے فرمائیں گے۔ انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب ساکت ہوں گے، اور وہ متکلم، سب سر بگریباں، وہ ساجد و قائم، سب محل خوف میں، وہ آمن و ناہم، یعنی خود امن میں اور امت کے امن کے خواہش مند، سب اپنی فکر میں، انہیں فکر عوالم، سب زیر حکومت، وہ مالک و حاکم، بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ ان کا رب انہیں فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ اس وقت اولین و آخرین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کا غلغلہ پڑ جائے گا، اور دوست، دشمن، موافق، مخالف، ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کبریٰ و سیادت عظمیٰ پر ایمان لائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ اور مقام محمود کی دعا مانگنے کی فضیلت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان سن کر یہ دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یعنی اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اس دعا کے پڑھنے سے پہلے درود پڑھنے کا بھی فرمایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی طور پر وسیلہ اور مقام محمود عطا فرمائے گا، چاہے مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کی دعا کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ مسلمانوں کو اس کی دعا مانگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں ان کا اپنا عظیم فائدہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے انہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔